کئی برسوں تک بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے بعد بالآخر ڈاکٹر مرزوق عالم اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر مرزوق عالم کا انتقال کسی عام شخص کا دنیا سے چلا جانا نہیں ہے، بلکہ ایک عہد ساز اور ادارہ ساز شخصیت کا کوچ کر جانا ہے، ایک طویل اور بامعنی سفر کا اختتام ہے جو قوم کی خدمت، رہنمائی، مسلسل جد و جہد سے عبارت تھا۔ موت برحق ہے، ہم سب کو ایک دن جانا ہے، تاہم ڈاکٹر مرزوق عالم جیسی شخصیت کا ایک ایسے وقت میں رخصت ہو جانا جب بھارت کے مسلمان مختلف مسائل و مشکلات سے دوچار ہیں، ایک بابصیرت قیادت سے محروم ہے، ملت اسلامیہ کے لیے عظیم نقصان ہے۔ وہ ایک ایسے دل ارجمند اور گہری سوچ کے حامل انسان تھے جو امت کے مسائل کا گہرا ادراک رکھتے تھے۔ بہار کے ضلع مدھوبنی کے ایک چھوٹے سے گاؤں رانی پور کے ایک عام خاندان میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان اپنی محنت، لگن، جہد مسلسل سے نہ صرف کامیابی کی منزلیں طے کی بلکہ امت مسلمہ کی قیادت اور رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دیا۔ ان کی زندگی کسی افسانوی کہانی سے کم نہیں۔ ملت اسلامیہ کی محرومیوں کی بڑی وجہ یہ رہی ہے بھارت کے مسلمانوں کی قیادت اکثر ان ہاتھوں میں رہی ہے جنہیں یہ منصب وراثت میں ملا تھا۔ ڈاکٹر مرزوق عالم نے اس جمود کو توڑتے ہوئے قائدین میں نہ صرف جگہ بنائی بلکہ انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز کے جیسا علمی ادارہ قائم کر کے ملت کو کام کرنے کا طریقہ سکھایا، ایک تھنک ٹینک کے طور پر ترقی کی راہیں بھی دکھائی۔ قیادت محض سیاسی میدان میں نعرے بازی یا ہنگامہ آرائی کا نام نہیں ہے، بلکہ قیادت نام ہے قوم کو صحیح سمت عطا کرنے، معاشی اور سماجی اور معاشرتی زندگی میں علمی فکری رہنمائی فراہم کرنے کا۔ ڈاکٹر مرزوق عالم نے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز، ملی کونسل، اسلامک فقہ اکیڈمی اور درجنوں دیگر اداروں کے ذریعے ملت سازی اور افراد سازی کا پلیٹ فارم مہیا کیا۔ انہوں نے سستی شہرت یا مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی جذباتیت یا پاپولزم کا سہارا نہیں لیا، انہیں اپنی ذات سے زیادہ ملت کی فکر دامنگیر رکھتی تھی۔ بطور صحافی مجھے کم و بیش نصف درجن مرتبہ ان کا انٹرویو کرنے یا ان کے پروگراموں کو کوریج کرنے کا موقع ملا ہے۔ 2014 کے بعد جب ملک کی سیاست میں بڑی تبدیلی آئی تو ان کے کلکتہ آمد کے موقع پر میں نے مودی دور میں بھارت کے مسلمان کے موضوع پر ایک طویل انٹرویو کیا تھا۔ میں نے سوال کیا تھا کہ کیا ملک میں ہندو قوتوں کی مقبولیت اور ہندو نوجوانوں میں مسلمانوں کی نئی نفرت کے لیے مسلم تنظیمیں اور مسلم جماعتیں اور مسلم اہم شخصیات ذمہ دار تو نہیں ہیں؟ دراصل میرے سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ گزشتہ 70 سالوں میں جب بھارت میں ایک طرح سے امن کا ماحول تھا اور ایسی حکومتیں کام کر رہی تھی جو نظریاتی طور پر، آئیڈیالوجی طور پر مسلم مخالف نہیں ہیں، لیکن اس دور میں مسلمانوں نے میدان وطن کے غلط فہمیوں اور ان میں پائی جانے والی ناراضگی اور مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں نے کیا کام کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے بھارت میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سیاست پر گہری روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دائیں بازو کی قوتوں کا یہ کوشش رہی ہے کہ وہ نوجوانوں میں مایوسی، محرومیوں کا احساس پیدا کر کے اقتدار میں پہنچتے ہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان نوجوانوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس لیے ایک دن ایسا ضرور آئے گا، یہی نوجوان ان کی حکومت کے زوال کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور بھارت میں ہندوتو قوتوں کی طاقت میں اضافے کو برہمن واد کی ایک نئی شکل سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ صہیونیت اور ہندوتو کے عزائم ایجنڈے میں گہری مماثلت ہے۔ عام طور پر ملی قائدین کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ غیر معروف، نو آزمود مسلم صحافیوں کو انٹرویو دینا اپنے کس نفسی سمجھتے تھے۔ ان کی ترجیح اکثر وہ میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں جن کی وہ دن رات مذمت کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر مرزوق عالم اس معاملے میں بالکل مختلف تھے۔ 2006 میں جب میں صحافت کی دنیا میں بالکل نیا تھا، انٹرویو کے فن سے بھی ناواقف تھا، ہندوستان ایکسپریس کی اشاعت کو بھی چند ماہ ہی ہوئے تھے، میں نے انہیں فون کر کے انٹرویو کی درخواست کی۔ انہوں نے بلا تعامل وقت دے دیا اور ایک طویل ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ایک ناتجربہ کار صحافی کے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیا اور کسی بھی لمحے میری لا علمی یا ناتجربہ کاری کا مذاق نہیں اڑایا۔ ڈاکٹر مرزوق عالم زمانہ شناس تھے، ان کی فکر میں گہری بصیرت تھی، ملت کی فلاح و بہبود، سماجی انصاف کی جد و جہد، مسلمانوں میں تحقیق کے مزاج کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کے قائم کردہ ادارے ان کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور ان کی علمی وراثت باقی رہے گی۔